بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 210 کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مختلف دھاتوں کے استعمال کا حکم۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا باس باستعمال آنیۃ الرصاص والزجاج والبلور والعقیق، وقال الشافعی رحمہ اللہ یکرہ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به، قلنا ليس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة۔ قال ويجوز الشرب في الإناء المفزز عند أبي حنيفة رحمه الله، والركوب على السرج المفزز، والجلوس على الكرسي المفزز، والسرير المفزز إذا كان يتقي موضع الفزة، ومعناه يتقي موضع الفم، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یکرہ ذلك، وقول محمد رحمہ اللہ یروى مع ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، ويروى مع ابی یوسف رحمہ اللہ، وعلى هذا الخلاف الإناء المزبب بالذهب والفضة، والكرسي المزبب بهما، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة، أو جعل المصحف مذهبا أو مفززا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیسہ یا قلعی اور شیشہ یعنی کانچ، بلور اور عقیق، ان چاروں قسم کے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا استعمال مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بھی سونا اور چاندی کے معنی میں ہیں، تفاخر کے حوالے سے۔ قلنا، ہم عرض کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ مشرکین کی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز سے ایک دوسرے پر فخر کرنے کی عادت نہیں تھی۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کناروں پر چاندی لگے ہوئے برتن میں پانی پینا، کناروں پر چاندی لگی ہوئی زین میں سوار ہونا، اور کناروں پر چاندی لگی ہوئی کرسی اور اسی طرح کے تخت پر بیٹھنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ اذا کان یتقی موضع الفزة، کہ جب موضع ید سے بچتا رہے، پکڑنے کی جگہ سے بچتا رہے۔ ومعناہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ رکھنے کی جگہ سے بچے۔ وقیل، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ منہ لگانے کی جگہ اور موضع الید فی الاخذ، اور پکڑتے ہوئے ہاتھ رکھنے کی جگہ اس سے بچے۔ وفی السریر والسرج، تخت میں اور زین میں بیٹھنے والی جگہ میں چاندی سے بچے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام صورتیں مکروہ ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مروی ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کا دوسرا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ مروی ہے۔ وعلی ھذا الاختلاف، اور ایسے ہی اختلاف پر وہ برتن بھی ہیں جن پر سونے چاندی کا پترا چڑھایا جائے، اور اسی طرح وہ کرسی جو سونے اور چاندی کے ساتھ کور کی گئی ہو۔ وکذا، اور اسی طرح اذا جعل ذالک،
جب یہ چیز بنائی جائے تلوار اور چھری کو تیز کرنے والے آلے یعنی پتھر میں، اور آئینہ کے حلقہ میں، یا قرآن مجید کو سونے یا چاندی سے مزین کر دیا جائے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بنے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا درست ہے۔ اسی طرح ایسے برتن، ایسی چیزیں جن پر ملمع سازی کی گئی ہو، چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، ان کا استعمال بھی درست ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط ذکر کی گئی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ الاناء المزبب، جس کے اوپر صرف ملمع سازی نہ کی گئی ہو بلکہ اس کے اوپر سونے چاندی کی پتری چڑھا دی گئی ہو۔ تو آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان فرمایا وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الرَّصَاصِ، کہ رصاص کے برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رصاص سیسے کو کہا جاتا ہے یا قلعی کو کہا جاتا ہے۔ سیسا آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ ایک دھات ہے جس کو عام طور پہ بچے اخروٹ کا وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سیسا ایک دھات ہے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الرصاص، سیسا، تو یہ بھی ایک قسم کی معدنیات ہے۔ پھر اس کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ تو اس کا بنا ہوا برتن تو عام طور پہ جو دیگ ہوتی ہے اس دیگ کے اوپر قلعی کرنے کے لیے اسی دھات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی دور میں کچھ علاقوں میں برتنوں کے درست کرنے والوں کو قلعی گر کہا جاتا تھا، کہ جو اس قلعی کے ذریعے برتنوں کی حالت کو درست کرتے ہیں۔ تو آنیت الرصاص قلعی، سیسے کے برتن، والزجاج، زجاج عام طور پہ ہمارے ہاں جسے کانچ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ تب یہ الزجاج شیشہ مختلف حالتوں میں آپ کو دکھلائی دے رہا ہے۔ تو شیشہ چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، تو شیشے کے بنے ہوئے برتن، ان کا استعمال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز ذکر فرمائی البلور، تو اس لفظ کو بلور بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی موجود ہے القاموس المحیط میں، بلور، یعنی تنور کے وزن پر بھی اس کو پڑھنا درست ہے، بلور یا بلور بروزن تنور، اور اگر بلور پڑھا جائے تو بروزن سنور۔ تب بلور بھی ایک دھات ہے۔ کون سی دھات ہے؟ یہ دیکھیں، بلور ایک شفاف چمکیلا جوہر جو شیشے سے سخت ہوتا ہے اور زمرد سے نرم ہوتا ہے، چونے، پٹاش اور ریت سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک قسم کا صاف شفاف شیشہ۔ بعض نے اس کا معنی کرسٹل کیا، کچا ہیرا یا ایک قسم کا چمکیلا پتھر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو دکھلائی دے رہا ہے اس سے بلور کہا جاتا ہے، یعنی چمکدار، صاف ستھرا۔ تو اس بلور کے بنے ہوئے برتن، عقیق پتھر کو آپ جانتے ہیں، اس کا تذکرہ ہمارے سبق میں پہلے آ چکا ہے۔ تو ان چاروں قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ، ان برتنوں کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے استدلال اس طرح فرمایا کہ جیسے سونے اور چاندی کو بطور فخر استعمال کیا جاتا ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک فخر کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ چاروں دھاتیں بھی گویا کہ انسان کے اندر فخر کو پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ جو بندہ سیسے کا برتن استعمال کرے، کانچ کے برتن کو، بلور کو یا عقیق کے بنے ہوئے کسی برتن کو استعمال کرے گا تو وہ دوسروں پر فخر جتلائے گا۔ تو فخر جتلانے میں گویا کہ یہ سونے اور چاندی کے معنی میں ہوئے، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ قلنا، تو ہم عرض کرتے ہیں لیس کذالک،
معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ معاملہ اس طرح کیوں نہیں ہے؟ لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغیر الذهب والفضة، اس لیے کہ مشرکین سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز پر فخر نہیں کرتے تھے، یعنی انہوں نے اگر فخریہ طور پہ کسی برتن کو استعمال کرنا ہوتا تو اس کے لیے سونے یا چاندی کا ہی استعمال کرتے تھے، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کو بطور فخر وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر ان چیزوں کی قیمتیں بھی سونے اور چاندی کی طرح بہت زیادہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن سیسا یا کانچ، بلور، ان کی قیمتوں کی سونے اور چاندی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء کے اندر اباحت اصل ہے، یعنی اصلاً جو چیزیں اس کائنات میں بنی ہوئی ہیں ان کا استعمال مباح ہے۔ ہاں، حرمت یا کراہت کی جب کوئی دلیل ملے گی تو پھر ہم ان کے استعمال کو مکروہ قرار دیں گے۔ تو ان چاروں چیزوں کے استعمال کے مکروہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں، استعمال کی دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیتل کے برتن میں وضو اور غسل فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت من صفر، تانبے کی آتی ہے، آنیت الصفر، کہ آپ نے تانبے کے برتن کو استعمال فرمایا۔ اسی طرح پتھر کے برتن استعمال کرنے کی دلیل وہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے بنے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ آگے دوسرا مسئلہ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں، وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَزَّزِ۔ یہاں تین چیزیں ذکر فرمائیں کہ چاندی کی چیز تو نہیں ہے لیکن کہیں کہیں چاندی لگی ہوئی ہے، یعنی چاندی کا پانی اس کے اوپر چڑھا ہے، مرصع اور مزین ہے۔ تو اب پہلے نمبر پہ انائے مفزز کو ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پہ السرج المفزز زین، کہ گھوڑے کی زین ہے اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی ہے، والجلوس علی الکرسی المفزز، اسی طرح ایک کرسی ہے اس کے اوپر کہیں کہیں چاندی لگی ہوئی ہے۔ تو کرسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز السریر، تخت کو بھی ذکر کر دیا کہ سریر مفزز ہو، اس کے اوپر کہیں کہیں چاندی لگی ہوئی ہو، چاندی سے اس کو مزین کیا گیا ہو، جیسے کسی دور میں جو کرسیاں بنی ہوتی تھیں ان کے اندر چاندی کا تار لگا دیا جاتا تھا یا چاندی کے کیل بنا کر خوبصورتی کے لیے لگا دیے جاتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں، بلکہ چوتھی چیز سریر کو بھی اگر شامل کر لیں، تو ان چاروں میں چاندی کا تھوڑا تھوڑا استعمال درست ہے۔ اس کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ایک پیالہ، ایک برتن تھا، اس کو چاندی سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس کا جوڑ چاندی سے لگایا گیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا دستہ، اس پر چاندی لگی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ تھوڑی مقدار میں چاندی اگر کسی برتن پر، کسی زین پر یا کسی کرسی تخت پر لگی ہوئی ہو تو اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ اذا کان یتقی موضع الفضة، تو یہ ایک احتیاط بتائی کہ ہاں جہاں چاندی لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ منہ رکھ کر وہ پانی نہ پیے، یعنی اگر برتن میں چاندی لگی ہوئی ہے تو جس جگہ سے وہ پانی پینا چاہتا ہے چاندی والی جگہ سے احتیاط کرے۔ ومعناہ یتقی موضع الفم، چاندی کی جگہ پر منہ رکھنے سے بچے۔ اسی طرح کسی چیز کو پکڑنے میں چاندی کی جگہ کو نہ پکڑے۔ وموضع الید فی الاخذ،
پکڑنے میں جو چاندی والی جگہ ہے وہاں سے نہ پکڑے، دوسری طرف سے پکڑ لے۔ اسی طرح فی السریر والسرج، چارپائی اور زین میں چاندی کی جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ اس سے بچتا رہے، یعنی ان کے براہ راست استعمال کرنے سے احتیاط برتے۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکرہ ذالک، چاندی کا اتنا استعمال بھی مکروہ ہے۔ تو اس مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کراہت کا ذکر فرمایا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس معاملے میں مختلف ہے۔ بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے تھی، یعنی اس قسم کے برتن، کرسی وغیرہ کا استعمال درست ہے۔ وَيُرْوَى مَعَ أَبِي یوسف، بعض یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے وہی ہے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے تھی، تو گویا کہ امام محمد ان کا قول دونوں طرف ملتا ہے۔ آگے اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ وہ ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے آج کے سبق کا تیسرا مسئلہ ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِنَاءُ الْمُزَبَّبُ، اسی اختلاف پر وہ برتن بھی ہیں جن پر سونے اور چاندی کا پترا لگا دیا جائے، یا اس طرح کی کوئی کرسی تیار کر دی جائے جن کے اوپر سونے اور چاندی کا پترا لگایا گیا ہو۔ وَكَذَا إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ، اسی طرح یہ سونے یا چاندی کا کوئی پترا تلوار میں لگایا گیا ہو۔ والمشحذ، اور مشحذ سے مراد وہ پتھر یا وہ آلہ ہے جس پر تلوار، چھری یا چاقو کو تیز کیا جاتا ہے، یعنی دھار کو تیز کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے دور میں چونکہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہوتا تھا اور ان پتھروں کو مزین کیا جاتا تھا، تو اس مشحذ سے متعلق بھی یہی اختلاف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو درست سمجھتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے استعمال کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ مشحذ کی یہ ممکنہ صورتیں نقل کی گئی ہیں۔ تو مشحذ یہ آج کل کا الیکٹریکل آلہ ہے جس میں یہاں پہ چھری کو تیز کیا جاتا ہے، یہ پتھر ان کے اوپر رگڑ کر چھری کو تیز کیا جاتا تھا، تو اسی طرح یہ بھی چھری کو تیز کرنے کے لیے ایک آلہ موجود ہے، یا اس طرح جیسے مبرد یعنی ریتی ہوتی ہے، تو اس طرح کا یہ آلہ، اس کو بھی موجودہ دور میں مشحذ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں مشحذ جو پرانے دور میں وہ اس طرح پتھر ہوتا تھا، اور اس پتھر کی کناری یعنی یہ جو اس کی سائیڈیں ہیں، تو ان سائیڈوں کے اوپر عموماً چاندی لگا دی جاتی تھی، تو یہ چاندی سے مزین کیا ہوا مشحذ، اس کا استعمال کرنا بھی اسی اختلاف پر ہے۔ مشحذ کے بعد وحلقۃ المرآت، جو ہم آئینہ یا شیشہ استعمال کرتے ہیں، تو اس آئینہ یا شیشہ اس کو کور کرنے کے لیے جو ایک حلقہ موجود ہوتا ہے، تو حلقہ اس لیے کہا کہ عام طور پہ پہلے دور میں آئینہ گولائی میں کاٹا جاتا تھا اور اس کے اوپر گولائی میں اس پہ کور بنایا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو حلقہ سے تعبیر کیا۔ حلقہ عام طور پہ گولائی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آئینے اور شیشے مختلف حیتوں میں تیار ہونے لگے ہیں۔ تو اسی طرح او جعل المصحف مذہبا او مفززا، قرآن مجید کو مذہب یا مفزز کر دیا ہو، یعنی قرآن مجید کو مزین کرنے کے لیے اس پر سونے کے تار استعمال کر دیے ہوں، یا چاندی کے ذریعے اس کو مزین کیا ہو، جیسے موجودہ دور میں کچھ لوگ قرآن مجید سے اپنی محبت اور شوق کا اظہار کرنے کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو سونے کے تاروں سے منقش کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ ان کے اوپر سونے کے تار وہ لگائے جاتے ہیں، گویا کہ یہ لفظ سونے کے تاروں سے لکھا گیا ہے۔ تو عموماً کپڑے کے اوپر ان آیات مبارکہ کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف اس مصحف کے اندر بھی موجود ہوگا جس میں سونے کے تار یا چاندی کو استعمال کیا گیا ہو۔
تو اس جعل المصحف مذہباً سے متعلق یہاں حاشیے میں امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے قول کو بھی نقل فرمایا. قال الشافعی و احمد رحمہم اللہ فی تحلیت المسجد والمصحف بالذہب والفضۃ لہو وجہان، کہ مسجد کو مزین کرنے کے لیے وہاں سونا استعمال کریں یا چاندی استعمال کریں، اسی طرح مصحف اس کو مزین کرنے کے لیے سونے یا چاندی کو استعمال کریں تو لہو وجہان، تو یہاں دونوں پہلو ان کے ہاں موجود ہیں. فذکر بعض اصحابہ انہ یجوز اعظاما، کہ بڑے پن کو عظمت والا ہونے کو تصور کریں تو اس کے لیے سونے چاندی سے مزین کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ بعض اصحاب ان کی رائے ہے. وَنَسَّهُ أَنَّهُ حَرَامٌ، لیکن ان کے ہاں بھی صراحت اس بات پر موجود ہے کہ سونے چاندی کو مسجد کے لیے یا مصحف کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. آخر میں اپنے سبق کے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں. مختلف دھاتوں کے برتنوں کا استعمال کرنا درست ہے، چونکہ مشرکین مکہ تفاخر کے لیے صرف سونے اور چاندی کو استعمال کرتے تھے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فخر صرف سونے اور چاندی پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ اور دھاتوں کو بھی بطور فخر لوگ استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان کے ہاں رساس، سیسا، کانچ، بلور، عقیق ان کے برتنوں کا استعمال بھی درست نہیں ہے. کنائے مفزز، کرسی مفزز، تحت مفزز، تو مفزز گویا کہ جس کے اوپر پانی چڑھایا گیا ہو یا تھوڑی تھوڑی چاندی لگائی گئی ہو تو ان کا استعمال درست قرار دیا، لیکن جس جگہ پہ چاندی لگی ہوئی ہے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. یعنی گلاس میں اگر چاندی لگائی گئی ہے تو جس جگہ پہ چاندی لگی ہوئی ہے وہاں پہ منہ نہ لگائے، دوسری طرف سے پی لے. تو ایک مفزز کا لفظ استعمال کیا اور دوسرا مزبب کا لفظ استعمال کیا. مزبب بمعنی مشدود، یعنی باندھا ہوا، جیسے دانت. اب دانت کو سونے اور چاندی سے باندھا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں زبب اسنانہ بالفضۃ اذا شدھا بہا، سونے یا چاندی کے تاروں سے دانتوں کو باندھ دیا جائے. تو گویا کہ یہ فرق ہو سکتا ہے کہ مزبب مضبوطی کے لیے ہوتا ہے اور مفزز خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. تلوار اور قرآن مجید کو مزین کرنا، تو اس میں بھی وہی اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا موجود ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو درست قرار نہیں دیتے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو درست قرار دیتے ہیں. امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی دونوں نقل کی جاتی ہیں، یعنی ان کا ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جواز کا بھی ملتا ہے اور ایک قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ عدم جواز کا بھی ملتا ہے. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.